مسکراتا چہرہ لے کے ہمارے جو پولیس کے جوان ہیں وہ عوام کے ساتھ اپنی ڈیلنگ کرتے ہیں. ہم اس چیز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم اس خطے کے امن کے جو ہے محافظ ہیں، اور اس حساب سے ہم نے بھی پولیس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے قربانیاں دی ہیں. ان قربانیوں کا ایک جیتی جاگتی مثال میں خود ہوں کہ میرے شہید سسر اور میرے خاوند ہارون بلور کو صرف اس بیسس پہ شہید کر دیا گیا کہ ان کی ایک مخصوص سیاسی سوچ تھی. ہماری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی، ہماری اپنے کوئی جائیداد کے تنازع نہیں تھے، اور ایک سیاسی سوچ رکھنے پہ ان کو اتنی بے دردی سے مارا گیا. اس غم کے ساتھ، اس درد کے ساتھ ہم جی بھی رہے ہیں. ان کا مشن ہم آگے بھی لے کے جا رہے ہیں، اور خیبر پختون کی عوام کے بیچ میں رہ کے گھل مل کے ہم عوام کی خدمت ابھی بھی کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ہماری خیبر پختونخوا کی پولیس لگی ہوئی ہے، اور ایک دفعہ پھر ہم یوم شہداء کے موقع پہ جتنے ہمارے شہید پولیس اہلکار ہیں ان کو عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں. کچھ باتیں ہم آپ لوگوں کے ساتھ بڑھتی ہوئی مہنگائی پہ کرنا چاہتے ہیں. ایک بہت حیران کن بات چند دنوں پہلے ٹی وی پہ بریکنگ نیوز کے اس میں مد میں چلی کہ پاکستان دنیا کا چیپسٹ کنٹری ٹو لیو ان. یہ ٹکر میں نے پڑھا، تو جب پڑھا تو مجھے فیل ہوا شاید مجھے اینکو کی ضرورت ہے. اب میں پڑھ نہیں سکتی، یا میں جو ٹی وی پہ لکھا ہوا ہے، پھر اگلے دن اخبار میں بھی یہ دیکھا، پھر اس پہ ٹاک شوز پہ بھی بحث ہوئی. سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون سی ایجنسی نے یہ سروے کیا ہے، کون سی میتھس کے بیسس پہ یہ فگرز کیلکولیٹ ہوئے. یہ تو ایسی بات ہے کہ اس پہ ہنسی بھی نہیں آتی، اس پہ اب رونا آتا ہے کہ اتنا بڑا جھوٹ. اس کو آپ سفید جھوٹ بھی نہیں کہہ سکتے، اس کو آپ کھلا کھلا ایک جھوٹ ہی کہہ سکتے ہیں. کچھ فگرز آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گی. 2018 اگست میں جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تھی تو اس وقت خام تیل کی قیمت $72.5 پر بیرل تھی. آج کل وہ $40 پر بیرل ہے، اور $32.5 پر بیرل کمی آئی ہے. $32.5 کی کمی آئی ہے. اس کے باوجود اگر آپ پیٹرول کی قیمت دیکھیں، اگر آپ ڈیزل کی قیمت دیکھیں، اگر آپ ایل پی جی کی قیمت دیکھیں، اگر آپ کیروسین کی قیمت دیکھیں، ہر چیز میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے. ڈالر کی جو قیمت تھی وہ 121 روپیز تھی جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اوتھ لیا، اور اب وہ 164 روپیز پر ڈالر پر آ گئی ہے. یہ جو ہم نے اتنے زیادہ اربوں روپے کے، اربوں ڈالر کے رادر بین الاقوامی قرضے لیے ہوئے ہیں، یہ اس نئے ڈالر کے ریٹ پہ ہمیں ادا کرنے پڑیں گے. جو ہم اپنی چیزیں امپورٹ کرتے ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کا جو ہمارا ریشیو ہے وہ اس نئی ڈالر کی قیمت پہ کیلکولیٹ ہوتا ہے. سمجھ سے بالاتر ہے. مطلب انسان سوچ نہیں سکتا کہ یہ عوام کے ساتھ ایک دھوکہ ہے، یا عوام جو آج کل جن تکالیف سے درپیش ہے، جو مشکلات ہم سب، آپ ہم سب، ہم بھی عوام ہیں، ہم فیس کرتے ہیں. پہلی تاریخ کو جب ہمارے بلز آتے ہیں بجلی کے، گیس کے، اگر آپ گاڑی میں پیٹرول بھرانے چلے جائیں، اگر آپ کوئی خریداری کرنے چلے جائیں، تو انسان کے چکے چھوٹ جاتے ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ کس بیسس پہ انہوں نے اس کو بہت یہ لقب دیا ہے. اور چاہیے کہ سنجیدہ طریقے سے حکومت اس کے ساتھ اس جو انفلیشن کا جو جن بے قابو ہوا ہے اس کو ٹیکل کرے. پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں دسمبر میں مہنگائی کے خلاف مہم چلاؤں گا. دسمبر تک ویٹ کرنے کی کیا بات ہے؟ وہ انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر نہیں کی. یہ 3-4 مہینے میں عوام کیا کرے گی یہ انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر نہیں کیا. چاہیے کہ اگر دسمبر میں کچھ ہو جائے گا معجزہ، وہ 100 دنوں والا پروگرام یہ پھر سے ہمارے ساتھ دہرائیں گے، تو دسمبر تک یہ کوئی عوام کو ارجنٹ ریلیف دیں. یہ کہنے کی باتیں ہیں، اور یہ مجھے دن بدن لگتا جا رہا ہے کہ جو ہمارے بڑے کہتے تھے کہ سیاست ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے، تو یہ بات ثابت ہو کے رہ رہی ہے
کہ ان کی تو بالکل کی بھی بس کی بات نہیں ہے، نہ سیاست کرنا، نہ معیشت کو سنبھالنا، اور نہ جو ملک اور خطے کے حالات ہیں ان کو سنبھالنا۔ دنیا کا مہنگا ترین LPG پروجیکٹ جو ہے اس کی ایگریمنٹ پاکستان کی حکومت نے پچھلے ہفتے سائن کی ہے۔ اس LPG کے پروجیکٹ پر، اس LPG کی قیمتوں پر، اس LPG کی ڈیلز کے اوپر 2 پریویس پرائم منسٹرز کو نیب نے کٹہرے میں کھڑا کرایا ہوا ہے۔ ان کے اوپر کیسز پے در پے چل رہے ہیں اور ہر قسم کا ان کے ساتھ سوال جواب ہو رہا ہے، ٹی وی چینلز پہ ان کی عزتیں اچھالی جا رہی ہیں۔ اب جو یہ کام کیا ہے تو یہ آپ بتائیں کہ یہ کس نے کیا ہے؟ یہ خود کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ ڈیل نہ سائن کی ہوتی تو پاکستان اندھیروں کی نظر ہو جاتا، اور یہ جو پرائس ہے یہ $15 ملین پر برٹش تھرمل یونٹ ہے۔ مطلب دنیا میں آج سے پہلے اتنی مہنگی LPG کی ڈیل کبھی بھی نہیں ہوئی، لیکن یہ پھر بھی کہیں گے کہ پاکستان میں انفلیشن نہیں ہے، مہنگائی نہیں ہے، سب کچھ اچھا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ سب کی توسط سے میں پرائم منسٹر صاحب سے کہتی ہوں کہ خیر ہے، تھوڑا سا آپ گھبرا لیں، دسمبر تک ویٹ نہ کریں اور کوشش کریں کہ اب آپ تھوڑا سا عوام کے جو یہ مسائل ہیں ان کو سنجیدگی کے ساتھ لیں۔ کچھ بھائیوں آپ کے ساتھ جو آج کل خطے کی صورتحال چل رہی ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ ایک دفعہ پھر لالیسنس اور ٹیررزم نے ہمارے ملک میں، پاکستان میں سر اٹھایا ہے، اس کے اوپر بھی حکومت کی جو اقدام ہیں، حکومتی وزراء کے جو بیان ہیں، وہ بہت غیر سنجیدہ اور حیران کن ہیں۔ مطلب یہ کس بیسس پہ یہ باتیں کرتے ہیں؟ تاریخ سے وہ سبق نہیں سیکھ رہے، ہم نے جو نقصان جھیلے ہیں ان سے وہ سبق نہیں سیکھ رہے، ملک بین الاقوامی طور پہ کیا باتیں ہو رہی ہیں ان سے وہ سبق نہیں سیکھ رہے۔ نی جرک ریئیکشن ان کی طرف سے بار بار آتا ہے۔ آج کل کیونکہ ہم اور ہمارے بڑے اس ٹاپک کو ایڈریس کر رہے ہیں، تو پریس کے بھائیوں سے عموماً بہت زیادہ یہ سوال آتا ہے، اور کبھی کبھی اس کو اس طرح کا ٹلٹ دیا جاتا ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی پاکستان کے حالات سے زیادہ افغانستان کے حالات میں انٹرسٹڈ ہے۔ اس بات کی میں وضاحت کر دوں کہ جب ہم افغان سیکیورٹی سچویشن کی بات کرتے ہیں تو ہم پاکستان کی سیکیورٹی سچویشن کو سیکیور کرنے کے لیے رہ رہے ہیں۔ ہم وہاں پہ جب خون ریزی ہوگی، وہاں پہ جب غلط طریقے سے اقتدار حاصل کیا جائے گا، وہاں پہ جب پبلک ہینگنگز ہوں گی اور لوگ بندوق کے زور پہ اقتدار چھینیں گے، تو ان لوگوں کے جو ہم خیال لوگ بارڈر کے اس سائڈ پہ ہیں، وہ پھر آپ کے اور میرے جیسے لوگوں کی زندگی میں خلل پیدا کرتے ہیں، وہ آپ کے اور میرے پولیس والوں کو شہید کرتے ہیں، وہ آپ کی اور ہماری سیکیورٹی فورسز کو شہید کرتے ہیں، وہ آپ کے اور ہمارے بچوں کی جو زندگی ہے وہ اجیرن کرتے ہیں۔ ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو ہم پاکستانی شہری بن کے، پاکستان کی اس سرزمین کے سٹیک ہولڈرز بن کے یہ بات کرتے ہیں۔ خدا را ہم نے پختون قوم نے جتنا خون بہانا تھا ہم نے بہا لیا۔ اس سب کا جو واحد حل ہے وہ ڈائیلاگ ہے۔ چاہیے کہ ڈائیلاگ کے ذریعے یہ جو مسئلہ ہے یہ حل ہو، اور ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، ہم کسی فریق کو، کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتے، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ جو ڈیموکریٹک پروسیس ہم اپنے لیے چاہتے ہیں، جو ڈیموکریٹک کلچر ہم اپنے ملک میں چاہتے ہیں، وہ ہم افغانستان میں بھی چاہتے ہیں، کیونکہ جہاں پہ لوگوں کی مرضی سے حکومت آئے گی وہاں پہ ایک سٹیبل حکومت ہوگی۔ سٹیبل افغانستان مین سٹیبل پاکستان، سیکیورٹی وائز، اور اگر آپ ٹریڈ کے لحاظ سے دیکھیں، ٹریڈ اور تجارت کے لحاظ سے بھی ہمیں افغانستان میں سٹیبلٹی بہت سوٹ کرتی ہے۔ تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بندوق کے زور پہ، سینہ زوری کے زور پہ کسی کو اقتدار میں آنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اور جب ہماری حکومت یا بین الاقوامی کوئی بھی طاقتیں کسی کے ساتھ بیٹھے تو ان کو ایک سائڈ کے فریقین کے ساتھ صرف نہیں بیٹھنا چاہیے، اکراس دا بورڈ سارے افغان جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اس ڈائیلاگ میں شامل کریں۔ افغان قوم، افغان پولیس
جس کو بھی ووٹ دے گی عوامی نیشنل پارٹی اس کو کھلے دل سے تسلیم کرے گی. اس کے ساتھ ہم تجارت کے لیے بھی بات کرنے کے لیے بیٹھیں گے, اس کے ساتھ ہم سیکیورٹی کے حالات کرنے کے لیے بات کرنے کے لیے بھی بیٹھیں گے, چاہے ماضی میں ہمارے ان کے ساتھ کتنے بھی خراب تعلقات کیوں نہ ہوں. اس جواب کا میں جواب دو حصوں میں دوں. سب سے پہلے تو یہ کہ ہاں جی, ایمل ولی خان صاحب نے پچھلے ہفتے خواجہ آصف صاحب سے بھی ملاقات کی تھی, جو کہ اسود یار ولی خان صاحب کے قریبی دوست ہیں. ڈیفینیٹلی جب دو سیاسی فریقین آپس میں بیٹھتے ہیں تو سیاست پہ بھی بات ہوتی ہے, اور عنقریب آپ دیکھیں گے کہ شاید اپوزیشن ایک نئے طور طریقے کے ساتھ, ایک نئے پروسیجر کے ساتھ 1 یا 2 پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر, جس میں الیکٹرل ریفارمز انکلوڈڈ ہیں, ایک جوائنٹ شکل میں ہم بیٹھیں گے اور ہم حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں گے. اس طرح کی بھی بات ہوئی ہے. بلاول صاحب کے ساتھ جو ایمل خان کی میٹنگ ہوئی ہے چیئرمین صاحب کے ساتھ, وہ خطے کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے اوپر ہوئی ہے. ہم اس کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ نیشنل لیڈرشپ میں ایک بلاول بھٹو صاحب ہی ہیں جو پاکستان کے ہر خطے میں امن کے لیے اپنی آواز اٹھاتے ہیں. وہ اس بات میں ریجنل پالیٹکس کو نہیں بیچ میں لاتے, اور اس میٹنگ کے ایز اے ریزلٹ آف دیٹ میٹنگ آپ لوگ دیکھیں گے کہ بہت جلد پاکستان میں اور خاص کر پختون خطے میں امن کے لیے ہم ان کے ساتھ مل کر ایک جوائنٹ پلیٹ فارم سے آواز اٹھائیں گے, جو کہ ہم جیسے انہوں نے بھی ہماری طرح بہت سفر کیا ہے, انہوں نے بھی بہت قربانیاں, بہت شہادتیں دی ہیں, ہماری جماعت نے بھی دی ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم آنے والے ایک ایک پاکستانی بچے کو, ایک ایک ماں کو, ہر کسی کو اس دکھ سے بچا کے رکھیں. تو آپ دیکھیں گے کہ ہم شاید ایک جوائنٹ پلیٹ فارم سے بہت جلد امن کے لیے اپنی آواز اٹھائیں.